بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی میں بیٹی گھر میں رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لے، یہ دماغ کے اعصاب کو پرسکون کر کے گہری نیند لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے کردار کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ غصے کی حالت میں دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ چائے کے فوراً بعد پانی پینے سے معدے کا تیزابیت والا نظام متاثر ہوتا ہے اور دانتوں کی اوپر والی سطح کمزور ہو جاتی ہے۔ رزق میں وسعت کا بہترین طریقہ صبح جلدی اٹھنا، استغفار کی تسبیح کرنا اور اپنے رشتوں سے صلح رحمی کرنا ہے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں شوہر کا حوصلہ بڑھائے اور کم وسائل میں بھی گھر میں برکت قائم رکھے۔ دودھ اور مچھلی کے استعمال میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ دونوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس لیے ہاضمے کی خرابی سے بچنے کے لیے وقفہ رکھنا بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ جوتی کو سیدھا رکھنے کا طریقہ گھر میں نظم و ضبط کی علامت ہے، اس سے چلنے والے کو ٹھوکر لگنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم لیموں پانی جگر کے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے اور جسم کے میٹابولزمز کو تیز کرتا ہے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جس کی زبان میں مٹھاس ہو اور جو اپنی نرم گفتگو سے تلخ ماحول کو بھی خوشگوار بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہاری کوئی دعا رد ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے وہ بلا ٹال رہا ہے جو تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ کھانے میں بال نکل آئے تو صبر کا مظاہرہ کرے، کھانا پکانے والے پر غصہ کرنے کے بجائے خاموشی سے اسے الگ کر دے، کیونکہ رزق کا احترام ضروری ہے۔ رات کے وقت دہی کھانے سے بلغم اور نزلہ بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے اسے دن کے وقت استعمال کرنا صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ انسان کی اصل کامیابی مسلسل محنت، اپنے کام سے سچائی اور خاموشی سے اپنے اہداف حاصل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جس کا شوہر اس کی عزت کرے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عزت دار انسان عورت کی عزت کرتا ہے اور ذلیل انسان عورت پر ظلم کرتا ہے۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے جسم کو فوری پروٹین اور پوٹاشیم ملتا ہے، جو پٹھوں کو مضبوط بنانے اور دن بھر تھکاوٹ اور توانائی قائم رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ انسان کا اخلاق اس کی تربیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور اس کی زبان سے اس کے خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ ٹوٹا ہوا کنگھا استعمال کرنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال تیزی سے دو منہ ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں بال ملنے سے بچنے کے لیے کھانا پکاتے وقت سر کو ڈھانپیں اور برتنوں کو ہمیشہ ڈھک کر رکھیں، یہ صفائی اور سنت دونوں کا حصہ ہے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جسے ساس کی صورت میں ماں جیسی محبت اور سرپرستی میسر آ جائے۔ خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے معدے میں ہاضمے کے انزائمز پتلے ہو جاتے ہیں، جس سے پیٹ میں درد یا ہاضمے کی خرابی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں معمولی اور چھوٹا معلوم ہو۔ ہاتھوں کی جلد میں خارش کی بڑی وجہ موسم کی تبدیلی یا جلد کی خشکی ہے، اس کے لیے ناریل کا تیل یا ایلو ویرا استعمال کریں۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پیٹ کا سائز بڑھتا ہے اور ہاضمہ سست ہو کر چربی جمنے لگتی ہے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو اور ہر حال میں اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھے۔ گھر کی باقاعدگی سے صفائی اور جالے ہٹانا نہ صرف بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ گھر میں مثبت توانائی اور سکون لاتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ رات کے وقت سیب کھانے سے معدے پر بوجھ بنتا ہے، کیونکہ اس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اسے صبح کے وقت کھانا سب سے بہتر ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وقت اور عزت ایک بار ہاتھ سے نکل جائیں تو دوبارہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں برکت ہو اور جو سلیقہ مندی سے اپنے گھر کے نظام کو سنبھالے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی مجبوری کا کبھی مذاق نہ بناؤ، کیونکہ وقت کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آنکھوں کی تھکاوٹ یا پھڑکنے کا بہترین حل اسکرین کا استعمال کم کرنا، پوری نیند لینا اور ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھونا ہے۔
روزانہ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی پینا آنتوں کی صفائی کرتا ہے، قبض ختم کرتا ہے اور چہرے پر قدرتی چمک لاتا ہے۔ پرندوں کے لیے پانی اور دانہ رکھنا صدقہ جاریہ ہے جو گھر میں سکون اور رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا جانتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، خاموشی ایک ایسا پھلدار درخت ہے جس پر صرف امن اور سکون کے پھل لگتے ہیں۔ سونے میں بار بار چونکنے کا حل سونے سے پہلے باوضو ہونا، آیت الکرسی پڑھنا اور ذہنی تناؤ کو کم کرنا ہے۔ پاؤں کی خارش اور جلن دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کریں، اس سے دماغ کو بھی سکون ملتا ہے اور نیند بھی پرسکون آتی ہے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جس کا گھر محبت، باہم احترام، خوش اخلاق اور سکون کا گہوارہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ سونف اور الائچی کا جو شاندہ پینے سے معدے کی گیس ختم ہوتی ہے، منہ کی بدبو دور ہوتی ہے اور ہاضمہ درست رہتا ہے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جو اپنے شوہر اور بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھے اور گھر کو جنت بنا دے۔ صبح ناشتے میں دلیا کھانے سے دل کی بیماریاں دور رہتی ہیں اور خون میں کولیسٹرول کا لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ بولنا انسان کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے اور کم بولنا اس کی ہیبت کو قائم رکھتا ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا نہ صرف سنت نبوی ہے بلکہ یہ ذہنی اور جسمانی صحت کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ وہ عورت مقدر والی ہوتی ہے جو سسرال میں سب کا دل اپنی خوش اخلاقی اور خدمت سے جیت لے۔ بادام کو رات بھر بھگو کر صبح کھانا نظر کو تیز کرتا ہے اور حافظے کو مضبوط بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا محبت بڑھاتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لوگوں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں اور اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔